بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب بخیر و عافیت سے ہوں گے۔ ذرا سوچئے کہ ایک عام گھریلو خاتون کا دن کیسے شروع ہوتا ہے۔ صبح سب سے پہلے بچوں کو اسکول کے لیے جگانا، ناشتہ تیار کرنا، ان کے کپڑے استری کرنا، پھر شوہر کے آفس جانے کی تیاری، سب کچھ وقت پر کرنا ہوتا ہے۔ اسی دوران کبھی دودھ ابل رہا ہوتا ہے تو کبھی بچہ جوتے ڈھونڈ رہا ہوتا ہے، اور اکثر وہ جوتے بھی تبھی نہیں ملتے جب سب سے زیادہ جلدی ہو۔ شوہر اور بچوں کے جانے کے بعد بھی کام ختم نہیں ہوتے۔ برتن دھونا، صفائی کرنا، کپڑے دھونا، استری کرنا، کچن کا سامان سنبھالنا، پھر دوبارہ دوپہر کے کھانے کی تیاری کرنا۔ تھکن کے باوجود اگر الماری کھول لیں تو کپڑے الٹ پلٹ ہو جاتے ہیں، کوئی چیز اپنی جگہ پر ہی نہیں ملتی، اور اکثر خواتین یہی سوچتی رہتی ہے کہ آخر اتنی محنت کے باوجود یہ بکھرا پن کیوں ختم نہیں ہوتا۔ جیسے ہی شام ہوئی بچے واپس آ جاتے ہیں، ان کو بھی ہوم ورک کروانا، شام کی چائے، رات کا کھانا، ان سب کے بیچ اب کپڑوں کی ضرورت پڑے یا کچن کیبنٹ سے کوئی چیز ڈھونڈنی ہو، یا تو وہ نظر نہیں آتی یا پھر ڈھونڈنے میں آدھا گھنٹہ لگ جاتا ہے۔ یہی چیز خواتین کو، ہم ہاؤس وائفز کو بہت زیادہ پریشان کرتی ہے۔ لیکن ٹھہریے، اگر گھر کی الماری، کیبنٹ اور کچن کے سامان کو تھوڑی سی سمجھداری اور آرگنائزیشن کے ساتھ ترتیب دے دیا جائے تو روز مرہ کے جو مسائل ہیں وہ بہت ہی آسان ہو سکتے ہیں۔ اس سے نہ صرف آپ کا وقت بچے گا بلکہ گھر بھی ہمیشہ نیٹ اور پرسکون لگے گا۔ تو آئیے آج ہم سیکھتے ہیں کچھ زبردست آرگنائزنگ ٹپس، خاص طور پر کپڑوں اور کیبنٹ کے لیے۔ اور یہاں پر میں ہاؤس وائفز کو بالکل سلیوٹ پیش کرتی ہوں، ان کا کام سچ میں کبھی بھی ختم نہیں ہوتا، اور وہ بڑا ہارڈ ورکنگ سے سارا کام کر رہی ہوتی ہیں۔ ہو سکتا ہے جو میں آپ کو ٹپس بتاؤں وہ آپ کو معلوم بھی ہو، لیکن یہاں پر بہت ہی اچھی کچھ میری اپنی پرسنل ٹپس ہیں جو میں آزما رہی ہوں اور مجھے کافی زیادہ ہیلپ ہو رہی ہے، تو وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ بس آپ نے میری ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے، کوئی بھی آپ نے سکپ نہیں کرنا ہے، انشاءاللہ یہ بہت زیادہ ہیلپ فل ہوگا آپ کے لیے۔ یہاں پر کچن میں کھانا بنا رہی تھی، چکن کا قورمہ ریڈی کر رہی ہوں تاکہ میں بھی جو شام کا کھانا ہے وہ بچوں کے لیے ریڈی کر سکوں، جیسے ہم میں سے اکثر خواتین گھر کے کام ہی کر رہی ہوتی ہیں۔ اور سیکنڈ جو میرا آج کا ٹاسک ہے وہ ہے کپڑوں کو آرگنائز کرنا۔ اس کے لیے میں آپ کو ٹپس بتاؤں گی، بہترین 15 ٹپس، جس سے آپ کا یہ سارے کا سارا کام بہت زیادہ آسان ہو سکتا ہے۔ چلے جی سٹارٹ کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلی جو ٹپ ہے، آپ نے کپڑوں کو ڈی کلٹر کر لینا ہے۔ الماری سے سارے کے سارے کپڑے باہر نکال لینے ہیں، جیسے کہ آپ کو دکھائی دے رہا ہوگا میں نے بھی سارے کے سارے کپڑے جو تھے الماری سے نکال چکی ہوں۔ یہاں پر پورا ایک ڈھیر اور انبار لگا دیا ہے، چونکہ بچے یہاں سے کپڑے نکال رہے ہوتے ہیں تو ان کو جو چاہیے، جو مل رہا ہے، جو سمجھ آ رہے وہ نکال لیتے ہیں، اور باقی بالکل پیچھے ڈس آرگنائز کر کے کوئی ترتیب کے ساتھ نہیں رکھتے، کیونکہ ابھی بچے آہستہ آہستہ انشاءاللہ وہ بھی سیکھ جائیں گے۔ تو سب سے پہلے آپ نے جو کپڑے ہیں وہ نکال لینے ہیں، اور اس کے بعد آپ نے نمبر 2 پہ جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے آپ نے یہ کرنا ہے کہ اس میں سے آپ نے ڈھونڈنا ہے کہ کون سے ایسے کپڑے ہیں جو بچے یوز نہیں کر رہے یا آپ استعمال نہیں کر رہے، آپ کے استعمال میں نہیں ہے۔ آپ نے انہیں کیا کرنا ہے، سیپریٹ کر لینا، تاکہ وہ آپ کسی کو ڈونیٹ کر سکیں یا پھر اس کو ری یوز کر سکیں۔ تو اس طریقے سے آپ نے اپنی پوری کی پوری کیبنٹ جو ہے آرگنائز کر لینی ہے۔ یہاں پر میں نے وہ کپڑے نکال لیے تھے جو مجھے نہیں چاہیے تھے یا ہمارے یوز میں نہیں تھے، جیسے کچھ بچوں کے کپڑے چھوٹے ہو جاتے ہیں یا کچھ پٹ جاتے ہیں، تو سب کو میں نے سیپریٹ کر لیا تھا۔ اب جو کپڑے نہیں چاہیے تھے یہاں پر انہیں میں علیحدہ سے یہ ایک تکیے کا کور ہی میں نے لے لیا تھا، میں اس میں ڈال رہی تھی تاکہ جب مجھے ضرورت ہو یا کوئی بھی میرے پاس آئے تو اسے میں ڈونیٹ کر سکوں۔ اکثر کچھ کپڑے جو ہے میں رکھ لیتی ہوں، جیسے کہ مجھے بہت زیادہ ہیلپ کر رہے ہوتے ہیں ڈسٹنگ وغیرہ کے لیے۔ ڈسٹنگ کے لیے بھی ہمیں صاف ستھرے اچھے والے کپڑے ہی چاہیے ہوتے ہیں، لان کے جو ہے پیسز وہ میں رکھ لیتی ہوں ڈسٹنگ کے لیے، اور جو ان میں اچھی حالت میں، اچھی کنڈیشن میں ہوتے ہیں وہ کپڑے میں ڈونیٹ بھی کر دیتی ہوتی ہوں۔ تو بس آپ نے یہ لازمی کرنا ہے، ڈی کلٹر لازمی ساتھ ساتھ کرتے جانا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ بچوں کے کپڑے چھوٹے بھی ہو جاتے ہیں اور بعض دفعہ ہم ایسے کرتے ہیں انہیں سنبھال کے رکھ رہے ہوتے ہیں۔ اور یہاں پر اب میں آ چکی تھی اپنے آئرن سٹینڈ پہ بھی، تو آج میرا یہ مین ٹاسک
اٹھا کے میں نے گھر کے جتنے بھی کپڑے ہیں جہاں جہاں پھنسے ہوئے ہیں انہیں بس نکالنا ہے۔ تو آج جب یہ میں کری تھی مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میرے گھر میں کپڑے ہی کپڑے ہیں، تو ایسا تبھی احساس ہوتا ہے۔ اگر انہیں آرگنائز کر کے نہ رکھا جائے تو تب لگ رہا ہوتا ہے کہ میں استعمال کیا کروں، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ بس یہی سین تھا میرے ساتھ بھی ہو رہا تھا، تو بس یہ جو کام تھا یہ میں نے کرنا تھا اور آج میں نے کر لیا۔ ایکچولی میں میرا پلان تھا کہ میں آئرن سٹینڈ کے اندر صرف وہ کپڑے رکھوں جو مجھے آئرننگ کرنے ہوتے ہیں، جو مجھے ضرورت ہے، جن کو میں استری کرنے کے لیے رکھوں، تاکہ میں اسے فوراً سے یہاں سے ہی کپڑے نکالوں، یہیں سے نکال کے استری کرنا شروع کر دوں، تو یہاں پر صرف وہی کپڑے موجود ہوں۔ لیکن یہاں پہ چونکہ ایسا وہ کپڑے رکھتے رکھتے اتنے زیادہ کپڑے ہو چکے تھے، استری تو کر نہیں پا رہی تھی میں، چونکہ گھر کے ڈھیروں دوسرے کام تھے، جو ضروریت کے استری والے کپڑے تھے وہ میں کر لیتی تھی، باقی نہیں ہو پا رہے تھے۔ اب یہاں سے بھی یہی تکنیک میں نے آزمائی ہے کہ جو کپڑے نہیں چاہیے ان کو میں نے کیا کیا، پہلے سیپریٹ کر لیا، جو یہاں پہ ایمی فالتو میں پڑے ہوئے ہیں، نہ میں یوز کر رہی ہوں نہ بچے یوز کر رہے ہیں، تو انہیں بالکل میں نے علیحدہ کر لیا ہے۔ اور جتنے بھی یوز لیس چیزیں ہیں ان سب کو سیپریٹ کر کے پھر میں ان میں چیک کروں گی کہ جو چیزیں استعمال میں انہیں رکھ لوں گی، اور جو چیزیں استعمال میں نہیں ہیں انہیں میں ویسٹ بھی کر سکتی ہوں۔ تو بس آپ نے بھی ان چھوٹی چھوٹی ٹپس کو جب آپ مد نظر رکھیں گے اور ایک دن آپ اپنے آپ کو موٹیویٹ کر لیں گے کہ میں نے آج یہ کام کرنا ہے، جتنا بھی یہ کپڑوں والا گند ہے، یہ کپڑوں والا جو میرا اتنا بنا پڑا ہے۔ بعض ٹائم ایسے ہوتا ہے کہ اتنے کپڑے ہمارے پاس موجود بھی ہوتے ہیں، لیکن ہم جب دیکھتے ہیں اپنی الماری کو کھولتے ہیں تو ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے پہننے کے لیے۔ تو بس یہ چیزیں اگر آپ انہیں آرگنائز کر کے اچھے طریقے سے رکھ لیں گی تو انشاءاللہ آپ کے لیے بہت زیادہ ہیلپ فل ہو جائے گی۔ تو بس اسی طریقے سے یہ دیکھیں کچھ آئرن والے کپڑے تھے جو آئرننگ ہونے والے تھے، میرے اوپر نیو سوٹس آئے ہوئے تھے، تو استری تو ہوئے نہیں، لیکن یہ یہیں پر ہی پڑے رہ گئے، اور باقی جو نیچے تھے جو ایزی ٹو کنوینئنٹ تھے میرے پاس تھے، میں انہیں استعمال کرتی جا رہی تھی۔ اب یہاں پہ بچوں کے کچھ یونیفارمز بھی تھے، ان سب کو میں سیپریٹ کر کے جو نیچے میرا مین کیبنٹ ہے اس میں رکھ دوں گی، تاکہ اسے بعد میں استعمال کر سکوں۔ اور اس طریقے سے تقریباً میرا پورے کا پورا آئرن سٹینڈ جو تھا وہ بھی کلین ہو چکا تھا۔ ایک کھانا میں نے ویسے ہی رکھ دیا تھا کہ ابھی اسے رہنے دے، چونکہ آج کافی زیادہ کپڑے جو تھے میں کر چکی تھی، اور یہاں پہ صرف کاپی اور رجسٹر اور کچھ غیر ضروری سامان تھا، انشاءاللہ اسے بھی میں جلد ہی کر لوں گی۔ اب اسے تو پاؤں کے ساتھ ہی میں کر کے دھکا لگا کے اسے بند کر رہی تھی۔ تو الحمدللہ آج کا یہ کافی زیادہ اچھا کام جو تھا، جو میرا ایک پہاڑ بنا ہوا تھا، وہ میں نے مائل سٹون اچیو کر لیا۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آتی ہے تو پلیز لائک سبسکرائب